إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دو، تو پھر اچانک وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ دلی دوست ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں سکھائی جاتی ہے مگر صبر کرنے والوں کو، اور یہ بات نہیں سکھائی جاتی ہے مگر بڑے نصیبے والے کو۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم اسی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں، اسی کی ذات مستعان ہے، اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے، اور اسی سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر اور برائی سے اور ہر کام اور عمل کی برائی سے۔ وہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔
آپ کے آل و اصحاب پر، اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قائم کیا۔ خطبہ جمعہ کا عنوان چل رہا ہے صبر۔ صبر کا تعلق دل سے ہے اور صبر دلی عبادتوں میں سے آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دو موقع بڑے نازک آتے ہیں کہ جن موقعوں پر اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قدرت پانے کے بعد، قابو پانے کے بعد، طاقت و قوت اور اختیار اور ادھیکار رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا دو موقعوں پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو قرآن کریم میں بار بار ہدایت دی، نصیحت کی ہے اور تاکید کیا ہے کہ ان دو موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ اگر ان موقعوں پر صبر کا دامن تھام لوگے تو ان کا فائدہ تمہیں دنیا ہی میں ملے گا، اسی زندگی میں ملے گا۔ انسان ہر کام کا بدلہ فوراً دیکھنا چاہتا ہے، نقد دیکھنا چاہتا ہے، ادھار نہیں۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تم جلد ملنے والے نفع کو چاہتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہو کیونکہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ تم دنیا کو دیکھتے ہو اور ہر کام کا بدلہ تم دنیا ہی میں چاہتے ہو۔ تو دو موقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر اگر بندہ صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ اسی دنیا کے اندر دیتا ہے۔ اور دنیا کے آج کل کے ماحول اور حالات کے پیش نظر ان دو موقعوں پر مسلمانوں کو صبر ضرور کرنا چاہیے۔ ان دو موقعوں پر صبر کی بڑی ضرورت ہے آج کل کے حالات کے حساب سے۔ ایک موقع ہے دشمنی نکال رہا ہے اپنی، ہر طرح سے آپ کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، روڑے اٹکا رہا ہے آپ کی راہوں میں۔ آپ دین کا کام کرنا چاہیں تب بھی وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، دنیا کا کام کرنا چاہیں، آپ دنیاوی مفاد کے لیے آپ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا اور صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ آپ کو اجازت دیا ہے اسلام نے، بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن ایک اس سے اوپر کا مقام ہے جس کی اجازت اور چھوٹ اسلام میں ہے، اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بندے، ہمارے مومن بندے اپنے دشمن سے بدلہ نہ لے کر کے اس کو معاف کر دیں اور اوپر کے درجے پر فائز ہوں۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں سزا دینی ہے اپنے دشمن کو، اپنے دشمن سے بدلہ لینا ہے تو تم سیم اس حد تک بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں اس نے صدمہ، دکھ، تکلیف اور نقصان پہنچایا ہے۔ اجازت ہے تمہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر و برداشت کرتے ہوئے معاف کر دو، درگزر کر دو، تو یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے
بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے مومن بندے بہتر مقام پر رہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ سیم اسی طرح سے برائی سے تم لے سکتے ہو، اپنے مخالف سے، اپنے دشمن سے، لیکن جس نے معاف کر دیا، فمن عفا، معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور صلح صفائی کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو ایسے صبر و برداشت کرنے والے کا بدلہ اللہ کے ذمہ پکا ہے، وہ دے گا تمہیں بدلہ، یقین رکھو اس بات پر۔ وَلَمَنْ غَفَرَ وَصَبَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، معاف کر دیا، صبر و برداشت کر لیا، دوسرے کی تکلیف پر، دوسرے نے جو صدمہ اور نقصان پہنچایا اس پر، اور صبر کر لیا، تو اللہ ایسے بندے کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ یہ تو بہت ہمت کا کام ہے، یہ بہت جرأت کا کام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جس کی ہمت اور جرأت بڑے سچے ایمان والے کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی، ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، دونوں کے انجام میں بڑا فرق ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، جو تمہارے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے، جو تمہارا حق مار رہا ہے، جو تمہیں ستا رہا ہے، جو تمہارے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جس کی نظر میں تم بھا نہیں رہے ہو، سب معاف کر دو۔ بہت بڑا کلیجہ چاہیے ایسا کرنے کے لیے آج کل کے حالات میں۔ اگر ایسا کرو گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی، جس نے تم کو آج تک ستایا، پریشان کیا اور تمہیں نقصان سے دوچار کیا، وہ تمہارا دلی دوست ہو جائے گا، تمہارا کلوز فرینڈ وہ بن جائے گا۔ کتنی پیاری اور اچھی نصیحتیں ہیں یہ، لیکن آگے اللہ نے فرما دیا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، یہ قوت برداشت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات بڑے نصیبے والے کو ملتی ہے۔ بڑے نصیبے والے سے مراد جنتی ہیں، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ توفیق دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھائی سہمے ہوئے تھے، آپ چاہتے تو جائز حد میں رہ کر کے آپ بدلہ لے لیتے، لیکن جب دیکھا کہ بھائی سہمے ہوئے ہیں، وہ اپنے قصور اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، تو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تمہاری کوئی گرفت، کوئی پکڑ میں نہیں کروں گا، اللہ تمہیں بخشے، دعا دی، تم نے جو کچھ کیا، جو ہوا سو ہوا، اللہ کے حوالے، اللہ تمہیں بخشے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے۔ مکہ فتح ہو چکا، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکے میں ایسا ستایا کہ ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور مکے کی سرزمین میں ان کا رہنا دوبھر ہوا، مدینہ چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے آپ کے جانی اور خونی دشمن آپ کی نظروں میں تھے، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے،
لیکن آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آپ آج آزاد ہو، ہماری طرف سے کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی صبر و برداشت کی، معاف کرنے کی۔ ایک موقع یہ ہوتا ہے جب آدمی دشمن پر قابو پا جائے، دشمن پر قابو پا جائے، اس وقت معاف کر دینا، دوسرے کی تکلیف کو، دوسرا جو تکلیف پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو برداشت کرنا، بچنے کی کوشش کرنا، یہ اس سے اسلام نہیں منع کرتا ہے، بچنا ہے، لیکن برداشت کرنا، اس سے انتقام نہ لینا، اس سے بدلہ نہ لینا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی تمہارا دشمن تمہارا دلی دوست ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا ایک عام ماحول ہے پوری دنیا میں، اور یہ ملک بھی پیچھے نہیں ہے کسی ملک سے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو ان آیتوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا موقع ایک صبر کا آتا ہے دنیا کے تعلق سے۔ ہمیں دنیا کتنی ملے، ہر آدمی دنیا کو زیادہ سے زیادہ پانے کمانے کے ہوڑ میں لگا ہوا ہے، ایک مقابلہ آرائی ہے، ایک کمپٹیشن ہے، اس حد تک کمپٹیشن ہے کہ آخرت کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ آخرت پر ہمارا عقیدہ ہے، اگر عقیدہ نہیں تو پھر مسلمان نہیں، لیکن آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم دنیا میں جوگی بن کر کے زندگی گزارو، یہ ہرگز نہیں سکھاتا ہے۔ رہبانیت کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے، ترک دنیا کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے، لیکن دنیا ہمیں کتنا کمانا ہے ایک طریقہ بتایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس طریقے پر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے جس میں اس کی رضا ہے۔ اسلام یہ قطعاً نہیں سکھاتا ہے کہ تم دستے نگر بن جاؤ، محتاج ہو جاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسلام یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ ہمارے مومن بندے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ ہر مسلمان دینے والا ہو اور لینے والے غیر رہیں تو اچھا ہو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں سب سے بہترین کھانا وہ کھاتا ہے جس کے لیے وہ محنت مشقت کرتا ہے اور کمائی کر کے کھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نکمے بن جاؤ، ہر وقت آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ بحرین کا مال آیا، صحابہ کرام مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ آ گئے۔ آپ نے کسی قسم کی ناگواری اپنی زبان سے ظاہر نہیں کی، چہرے پر ناگواری کے آثار تک ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ آپ مسکرا دیے، آپ کو بھی خوشی محسوس ہوئی، اور آپ نے پوچھا لگتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے جزیہ اور ٹیکس کا مال آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں صحابہ نے عرض کیا ہے ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا ابشروا واعملوا ما یسرکم، خوشخبری سنو، مال آیا ہے بحرین سے، مدینے کے مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ آج بھی مال کہیں سے آتا ہے، دنیا کے سارے ممالک میں آتے ہیں مال، لیکن حکومتیں ڈکار جاتی ہیں۔ آپ اس وقت مسلمانوں پر حکمراں تھے، آپ نے اپنے لوگوں کو تسلی دی ابشروا واعملوا ما یسرکم، خوشخبری سنو، مال آیا ہے، اور ایسی چیزوں کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے۔ ایسا ہی مال مدینہ آتا رہے، لیکن آپ نے ذہنی تربیت اسی وقت فرما دی۔ کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پر فقیری اور محتاجی عام ہو جائے گی، تم فقیر و محتاج ہو جاؤ گے، اس بات کا میں بالکل اندیشہ نہیں ہے۔
البتہ ہمیں اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا میں کمپٹیشن کرنے لگو گے، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا پھیلائی گئی اور انہوں نے دنیا کو کمانے کے لیے کمپٹیشن کرنا شروع کیا، مقابلہ آرائی شروع کر دی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ کمپٹیشن اور یہ مقابلہ آرائی اور تمہاری یہ دنیا کی محبت تمہیں ہلاک کر دے گی، جس طرح سے اگلوں کو ہلاک کیا۔ ہلاکت سے مراد ہے تم کو دین سے دور کر دے گی، جیسا کہ اگلوں کو دور کر دیا تھا۔ آج مسلمان بھی دین سے دور ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور صبر و برداشت کے ساتھ اس پر قائم رہنا اور اللہ کا شکر بجا لانا، یہ صبر سکھاتا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون، جس کی دولت مندی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے مال و دولت کے اتنے خزانے اور انبار دے رکھے تھے قارون کو کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتوروں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی، اتنا مال و دولت دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر کے باہر آیا، سج دھج کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دو قسم کی ذہنیتیں، دو قسم کے سوچ اس وقت قائم ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی اسی طرح سے مال و دولت ملتا جیسے قارون کو ملا ہے، ہم بھی عیش اور مزے کرتے، ٹھاٹ و باٹ کی زندگی گزارتے۔ قارون قسمت کا بڑا دھنی ہے۔ کہ کہنے والے اہل ایمان تھے، اہل ایمان تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ اٹھ کھڑا ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، دنیا اور آخرت سمجھنے کا علم دیا تھا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے یہ علم دیا تھا۔ ان کی چشم بینا اور ان کے دیدہ عبرت قارون کے مال و دولت کی زینت اور رونق کو دیکھ کر چکا چوند نہیں ہوئی، بلکہ ان کی عبرت کی نگاہیں اس وقت بھی کھلی رہی جس وقت قارون اللہ کی زمین پر ناز اور گھمنڈ کرتے ہوئے اپنی مالداری کا روب اور دھونس لوگوں پر جما رہا تھا۔ ان کی دیدہ عبرت کی نگاہیں کھلی ہوئی تھیں۔ آج ہم خوشحالوں کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ہمارے منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، کچھ لوگ تمنا کرنے لگے، آرزو کرنے لگے ہمیں بھی اسی طرح ملتا جس طرح سے قارون کو ملا ہے۔ قارون قسمت کا بڑا دھنی ہے، لیکن اللہ نے جن کو علم اور سمجھ دیا تھا، علم اور سمجھ دیا تھا، وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، افسوس تم لوگوں کی سوچ پر، ظاہر پرستی پر، صرف ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے تم مفتون اور فریفتہ ہو جاتے ہو، فتنے میں پڑ جاتے ہو اور فوراً آرزو اور تمنا کرنے لگتے ہو اور یہ فیصلہ کرتے ہو کہ قارون ہم سے بہتر ہے۔ وَيْلَكُمْ، تمہاری سوچ پر افسوس، تمہاری سوچ پر افسوس۔ قارون اور جن لوگوں نے قارون کو دیکھ کر کے آرزو اور تمنا کی تھی، آج مسلمانوں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی ذہنیت اور سوچ دنیا کے بارے میں اسی قسم کی ہے، اسی قسم کی ہے۔ صبر و برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا ثواب، اللہ نے جو بدلہ مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، ایمان لانے کے بعد جو اچھے عمل کریں۔ وما یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ توفیق صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے پر جو صبر کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں
کہ اسلام دنیا کو نکارتا ہے، ہرگز نہیں۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حلال روزی کے لیے بھرپور محنت کرتا ہے اور فرائض سے غافل نہیں ہوتا۔ جو دینے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور جو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے جن کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ قسمت کا دھنی ہے، اس کو کیا مال و دولت اور دنیا کا عیش و آرام اور ٹھاٹھ باٹھ ملا ہے، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا تو ہم بھی عیش اور مزے کرتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ سوچ ظاہر پرستوں کی ہے، ظاہر پرستوں کی، ظاہر کو دیکھ کر کے فوراً جو فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، جو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ان لوگوں کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر صبر کی وہ تمام قسمیں پیدا فرما دے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جن قسموں صبر کی جن قسموں کو اپنے اندر پیدا کر کے بندے اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری قسمیں ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت کو بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر فرما دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ یقیناً وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ جو کسی بھی قسم کی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پریشانی اور مصیبت سے نجات دے۔ یقیناً وہی نجات دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبت و پریشانی سے بچائے۔ یقیناً وہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی خوب وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا نوازے کہ مسلمان دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، مسلمانوں کے ہاتھ اوپر ہوں اور غیروں کے ہاتھ نیچے ہوں، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔